نے کتنا، جب مولا حسین بار بار آتے مولا سجاد کے خیمے میں تشریف لائے، سجاد میں الوداع کہنے آیا تھا، میں وداع کرنے آیا ہوں، آخری مرتبہ ملنے آیا ہوں. جیسے کہا نا آخری مرتبہ ملنے آیا ہوں. مولا غش میں تھے، امامت کو بچانا تھا، اللہ نے بیماری طاری کی. وہ اللہ بیمار نہیں تھے، اللہ نے بیمار کیا تاکہ امامت بچ جائے. کوئی مجمع میرے ساتھ رہے، دیکھتے رہیے گا میری طرف. میں ہاتھ جوڑ کر جو جملے پیش کروں، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے. جب آئے نا مولا حسین تو مولا سجاد نے ایک مرتبہ آواز دی، پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، میں اپنے بابا کی تعظیم میں کھڑا ہو جاؤں. کہا نہیں بیٹا آپ پہ احترام ساقط ہے، آپ بیمار ہیں. مولا حسین نے ایک مرتبہ بازو پکڑا کا سجاد جب مدینے جائیے گا میرے شیعوں سے ملیے گا، کہیے گا شیعتی مہما شربتم مع عذب فاذکرونی، شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا. مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے. کہا بابا دو مقامات پہ مولا حسین نے اب آپ کو یاد کیا ہے، چاہنے والوں کو یاد کیا ہے. پہلا جب ٹھنڈا پانی پیو، جانتے ہیں دوسرا مقام؟ کہا یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا. آج جناب علی اصغر علیہ السلام کا جھولا بھی برآمد ہونا ہے. مجھے بتایا گیا ہے یہ وہ جھولا ہے جو کربلا سے لایا گیا ہے. ایسا ہی ہے، یہ کربلا معلی سے لایا گیا ہے. کسی نے وہاں چڑھایا تھا، جناب مقام حضرت علی اصغر پہ چڑھایا گیا تھا. وہاں زیارت ہوتی رہی، کئی برس وہاں رہا، ملائکہ کا نزول ہوتا رہا. آج آپ زیارت کرنے آئے ہیں، کیسے پڑھوں؟ مولا حسین کہتے ہیں میرے شیعوں سے کہنا، شیعو کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا. کیا پانی پلایا؟ مولا کہتے ہیں نہیں، انہوں نے میرے بچے کو ایسا تیر مارا کان سے لے کے کان تک میرا بچہ ذبح ہو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا، مجھے پتا ہے دور تک لوگ کھڑے ہیں، مجھے آخر تک لوگ نظر نہیں آ رہے، میں جانتا ہوں لوگ بہت بہت دیر سے آئے ہیں. آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، سڑک پہ مجلس ہو رہی ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں بستروں پہ چلے جائیں گے نا. ہائے مولا سجاد، زندانوں میں، بازاروں میں، درباروں میں پھوپھیوں کے ساتھ گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی آج بڑی بلند آواز سے گریہ کیجئے. مجھے پتا نہیں مردوں میں آج کوئی آئے نہ آئے، آج شام کی بی بی خواتین میں مستورات میں برسہ ضرور لینے آئے گی. میرا وہ بھتیجا جس نے زندانوں میں ساتھ دیا، پھوپھی اماں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی ہاتھ جوڑ کر جو چند جملے پیش کروں اسے قبول کیجئے گا، میرے ساتھ رہیے گا. جب مولا سجاد نے دیکھا تھا نا مولا حسین کو، اپنے بابا کو دیکھا، کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان. بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا قد قتلا، آپ کے چچا مارے گئے. کہا بابا علی اکبر کہاں ہے؟ مولا حسین نے فرمایا سجاد کب تک پوچھتے رہیے گا، میں کب تک بتاتا رہوں گا. بیٹا مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی مجھے مولا سجاد کی وداعی کو پیش کرنا تھا. ودا کیا، ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں میری تلوار لا دیجئے. مولا حسین نے کہا بیٹا تلوار کیوں چاہیے گا؟ بابا میں آپ کا دفاع کروں گا. لوگ آپ پہ حملے کریں، سجاد جیسا غیرت مند بیٹا دیکھتا رہے. بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. مولا حسین نے کہا زینب تلوار نہ دینا. سجاد آپ کا امتحان میرے امتحان سے زیادہ بڑا ہے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. کیسے بڑا امتحان ہو سکتا ہے؟ شرابی کا دربار، علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں، مولا سجاد کے گلے میں تو ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں 5 سے 7 منٹ زحمت دوں گا، رونے میں بخل نہ کیجئے گا. آج مولا سجاد کے مصائب ہے. میں 2 سے 3 روایات پڑھنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں. اب آپ برداشت کریں گے، رات کا وقت ہے.
بھئی مولا سجاد جب ایک مرتبہ 11 محرم کو قیدی بنائے گئے نا تو ساری بیویوں کو ناقہ پہ سوار کرایا جناب زینب کبریٰ نے، یہاں تک کہ ماں کی کنیز جناب فضہ کو بھی ناقہ پہ سوار کرایا۔ لیکن جب بی بی نے دیکھا نا مولا سجاد کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں، تو جناب زینب نے ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا بھیا عباس ذرا آ کے دیکھیے سجاد کتنا غریب ہے۔ کہا پھوپھی اماں آپ کا بھتیجا آپ کو سوار کرائے گا۔ کہا بیٹا آپ کے گلے میں طوق ہاتھوں میں زنجیریں۔ کہا پھوپھی اماں میں گھٹنا زمین پہ رکھتا ہوں، آپ پاؤں رکھ کے سوار ہو جائیے۔ اجرکم اللہ، جناب زینب نے کہا کبھی امام وقت کی، اجرکم اللہ، بھائی میں تفصیل میں کیسے پڑھوں گا؟ نہیں بیٹا آپ امام وقت ہیں، آپ امام زمان ہیں، آپ میرے مولا میرے آقا میرے امام ہیں۔ بس بھائی میں آخری جملے میں کیسے ادا کروں؟ اس سے پہلے کہ میں 2 روایات کی زحمت دینا چاہتا ہوں۔ مولا سجاد جیسے ہی جناب زینب کو دیکھا نا کہ ناقہ پہ سوار کرا دیا مولا نے، ایک مرتبہ مولا کے آنسو بہنے لگے، رنگت سفید پڑ گئی، جناب زینب نے پشت ناقہ سے گرایا۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، ایک ہی تو مرد ہے ہمارے ساتھ، آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے، جوان جہان بیٹا بوڑھے باپ کا لاشا، باپ کا لاشا تبدیل ریت پہ پڑا ہو۔ اجرکم اللہ، بھائی ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی، میں جانتا ہوں عالم مبارک بھی ہے، جھولا بھی برآمد ہوگا، تابوت بھی، کیسے پڑھوں؟ اجرکم اللہ، بھائی میرے کچھ دیر میرے ساتھ رہیے گا۔ کتنی دیر آپ کریا کر رہے ہیں؟ کتنی دیر سے؟ مولا سجاد علیہ السلام کے مصائب بہت زیادہ ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی زندان میں زنجیروں کے ساتھ کسی چھوٹے سے لاشے کو اٹھائے؟ میں بھی بیٹھے رہے، میں بھی پڑھوں گا، ابھی زیارت برآمد نہیں، بیٹھ جائیں میں بھی پڑھوں گا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی زنجیروں کے ساتھ چھوٹا سا لاشا اٹھا کے کہے او 72 کے عزادار بابا، میرے 72 کے لاشے اٹھانے والے بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے؟ بڑی مظلومیت ہے مولا سجاد کی، بڑی مظلومیت ہے۔ بھائی میں جانتا ہوں بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں یہاں، مجھے نہیں معلوم کون سی ہستیاں مصائب سننے۔ آج مولا سجاد کے مصائب کا دن ہے، یہ رات بڑی عجیب رات ہے۔ اجرکم اللہ، بس بھائی مولا مدینے واپس پہنچ گئے، میں نے سارے مصائب کو چھوڑ دیا، نہیں پڑھ رہا۔ آپ جانتے ہیں نا جب 13 محرم کو مولا نے اپنے بابا کو قبر میں اتارا تھا، جب لاشا لیا، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا تھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے، قدموں کے نیچے مولا حسن نے جب لاشا دیا، مولا سجاد لاشا لینے لگے تو کسی بی بی نے کہا تھا سجاد آرام سے لاشا لیجئے گا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس بھائی ایک کو بند رکھے میں مکمل کروں، 5 منٹ کی زحمت، شاید 2-4 منٹ میں مکمل کر دوں۔ مولا سجاد مدینے واپس آ گئے، جب آئے نا تو ایک مرتبہ کا بشیر پہلے میرے جد رسول خدا کے مسجد میں اعلان کر دو حسین مارے گئے، کوئی اس حالت میں ہمیں دیکھے گا دیکھ کے مر جائے گا، لوگ ہمیں ایسے دیکھ نہیں پائیں گے۔ بس بھائی کیا حالت تھی؟ مولا سجاد فرماتے ہیں میری کوئی پھوپھی ایسی نہیں تھی کہ کوئی دیکھتا پہچان لیتا، ہر بی بی آ کے پوچھتی تھی یہ بی بی کون ہے؟ مولا کہتے ہیں اتنے مصائب سے میری پھوپھیاں گزری، کوئی پھوپھی پہچانی نہیں جاتی تھی۔ بھئی آخری جملے ہیں، جیسے ہی اعلان ہوا نا بشیر نے منبر رسول پہ اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، اے یثرب والو یہ شہر جینے لائق نہیں رہا، نبی کا نواسہ کربلا میں مارا گیا۔ بھئی 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ بھئی جیسے ہی اعلان ہوا، ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ کو کسی نے بتایا، مولا علی کے بیٹے کو، اے محمد حنفیہ آپ کے بھائی حسین کا قافلہ واپس آ گیا ہے، وہ عراق کے راستے میں پہنچ گئے، کہ فلاں مقام سے مدینے میں عراق کے قافلے آتے ہیں، میں بھائی کا خود استقبال کروں گا۔ بتانے والے نے یہ نہیں بتایا حسین مارے گئے، بس یہ بتایا قافلہ واپس آ گیا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار بھائی کے استقبال کے لیے پہنچے،
جیسے ہی پہنچے ایک مرتبہ دیکھا مولا سجاد کے ہاتھ میں حضرت عباس کا علم ہے، سر پہ جلا ہوا کالا امامہ ہے، ابا قبا پہن رکھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ نے کہا این این اخی الحسین، میرے بھائی حسین کہاں ہیں؟ مولا سجاد نے کہا قد ذبح بکربلا، قد قتل بکربلا، چچا آپ کے بھائی کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا حسین مارے گئے؟ عباس کہاں تھا؟ جیسے کہا نا عباس کہاں تھا، مولا سجاد نے رو کے فرمایا چچا چچا عباس کو بھی مار دیا گیا۔ جناب محمد حنفیہ نے ہاتھوں کو باندھ کے کہا اور کچھ نہیں پوچھوں گا، اتنا بتاؤ علی کی بیٹیاں میری بہنیں میرے بھائیوں کے ساتھ تھی، بتاؤ ان کا کیا ہوا؟ مولا سجاد نے کہا چچا ان کے ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، کوفہ و شام کے بازار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں نے بھی مکمل نہیں کیا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے، مولا سجاد آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا زانوں پہ رکھا، کہا چچا صبر کیجئے، چچا گھر جا کے روئیں گے۔ اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہیں گیا، کہا آپ کون ہیں؟ بار بار مجھے چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا کیا پہچانا نہیں؟ چچا میں سید سجاد، چچا میں علی ابن حسین زین العابدین۔ کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید انگلیوں کے اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ، بس بھئی تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ میں جانتا ہوں دور سے نوحہ خان بھی پہنچ گئے ہیں، بھئی بہت بہت دور سے لوگ آئے۔ آخری جملہ آپ جانتے ہیں نا، امام باقر سے پوچھا لوگوں نے مولا آپ کے بابا کا تابوت، چوتھے امام سے 5ویں امام نے کہا مولا نے ایک مرتبہ وصیت کی میرے جنازے میں زیادہ لوگوں کو نہ بلانا۔ کہا بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے، باپ کے جنازے میں زیادہ لوگ آئے۔ چوتھے امام نے فرمایا میری بھی یہی حسرت تھی، لیکن ہائے میرے بابا 3 دن میں گوروں کا فلاشا دھوپ میں پڑا رہا۔ ایک مرتبہ جب 5ویں امام نے تابوت اٹھایا، آواز دے کے کہا او مدینے والو، زندان میں جس نے بہن کو دفنایا تھا اس کا تابوت برآمد ہو گیا۔ ہائے سجاد! گزارش ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان جناب رضا عباس زیدی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس جلوس کی پیشخوانی فرمائیں۔ جب یہ تبرکات آگے بڑھ جائیں گے تو ان کی پیشخوانی کرے گی انجمن گلدستہ اکبر، اور اس کے ساتھ باقی انجمن نوحہ خوانی و سینہ زنی کریں گے۔ جناب رضا عباس زیدی